بابا فرید الدین گنج شکر کا سناتا ہوں، پاک پتن جس کے عرس پہ میرے عزیزوں جاتے ہو، بہشتی دروازے سے گزرتے ہو، تمہیں بہشتی دروازہ یاد ہے؟ تمہیں بابا فرید کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھنا یاد کیوں نہیں آیا؟ او بابا فرید، تجھے بہشتی دروازہ کس کے صدقے سے ملا؟ رب اکبر کی قسم ہے، 6 سال کی عمر ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں کے گھر ساری محلے والیاں اکٹھی ہو گئی، کہنے لگی نی فرید دیما سچی سچی دسی تیرے کو لسی کچھ پوچھنا آئیاں، بابے فرید نو کیڑی روٹی کھوانی ہے، کیڑی مارکیٹ چو سبزی لے کے آنی ہے، کہ کیڑی چکی بھی چو آٹا لے کے آنی ہے۔ ساڑھے بچے جدوں ویکھو گلی ڈنڈا کھیل دینے، تیرے فرید وال نظر تک یہ زبان ہل دیئے، اے دے لبا تو کالی کملی والے تے درود نکلنا ہوندا ہے، ہر وقت درود شریف پڑھتا ہوتا ہے۔ بابے فرید کی ماں نے یوں جھولی پھیلائی، رو کے کہنے لگی او میری سہیلیوں، او میری محلے دارنیوں، اس میں فرید کا کمال کوئی نہیں، اس میں سارا کمال فرید کی ماں کا ہے۔ درود بیٹا پڑے کمال تیرا کیسا آ گیا؟ کہنے لگی اس کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے یہ کون سے دودھ کے قطروں سے بنا؟ میرے سینے کے دودھ کے قطروں سے بنا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جب سے یہ میری کوکھ سے گود میں آیا دودھ پلانے کی مدت تک مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی اسے بغیر وضو کے دودھ پلایا ہے۔ جب تم اپنے بچوں کو ٹی وی کے آگے بیٹھ کے موبائل سے گانے کی لوریاں دو گی، تیرے میرے گھر میں ناچنے والا آئے گا، مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھنے والا نہیں آئے گا۔ تھوڑا سا اور آگے چلے جاؤ، دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ ہے، او لوگوں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ولیوں میں ایک ولی گزرا۔ دارالعلوم دیوبند کے سالانہ اجتماع پر جس طرح یہاں جلسہ ہوا اس اجتماع پر آئے، عصر کی نماز میں جلسہ ختم ہو گیا، اسٹیج سے اترتے ہوئے لوگ ہاتھ ملاتے رہے، مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تک اللہ اکبر، میرے عزیزو مسجد میں گئے، جا کے نماز کی نیت باندھ لی، سلام پھیرا، کافی دیر تک بیٹھے روتے رہے۔ کسی نے کہا حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا او لوگو جو کچھ کمایا تھا آج سارا لٹا بیٹھا، ہائے میرا سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا، آج میری کمر جھک گئی، آج میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ حضرت جی کوئی سمجھا جیب کٹ گئی، کوئی سمجھا مال کھٹ گیا، کوئی سمجھا پتہ نہیں گھر کے اندر کسی کی موت میت ہو گئی، وہ اللہ والے روتا ہی جاتا ہے بتاتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اوہ لوگوں میں روؤں نہ تو کیا کروں، آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولا فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ لگ جائے تکبیر اولا کا اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آیا پھر آپس میں لوگ قرآن اندازی کرنے لگے، پرچیاں ڈالنے لگے، جس کا نمبر آئے گا پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا پہلی دوسری صف والوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمیں تو جگہ ہی مسجد میں وہاں ملی جہاں لوگوں کے جوتے پڑے ہو، سلام پھیرا، ایک رکعت پڑھی، دعا کون کرے گا؟ ان پوروں پہ تسبیح کون پڑھے گا؟ فرمایا ان پوروں پہ تسبیح پڑھنے کی عادت ڈال، قیامت کے قبر کے اندر جب جائے گا کوئی لائٹ، کوئی سولر سسٹم نہیں، کوئی جنریٹر نہیں اور کوئی میگا واٹ کی بجلی نہیں ملے گی۔ جن انگلیوں کے پوروں پہ اللہ کا نام لیا یہ انگلیاں قبر میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ جائے گی۔ فرمایا ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرو، اگر وضو ہے تو ٹھیک ہے، ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرو۔ فرمایا قیامت کے دن ہوگا، کسی امت کی پہچان کچھ ہوگی، کسی نبی کی امت کی پہچان کچھ اور ہوگی۔ آپ نے فرمایا میری امت کی پہچان ہوگی جس جسم کے حصے پہ وضو کا پانی چمکتا رہا، وضو کا پانی جس جسم کے حصے پہ لگتا رہا، قیامت کے دن وہ حصہ پورے میدان معاشر میں جسم کا چمکنے لگ جائے گا۔
بڑے عرصے کے بعد مجھے ایک بات یاد آئی، حدیث پاک میں آیا، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، مفہوم یہ فرمایا جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے جب آتا ہے، ملک الموت آتا ہے، روح نہیں قبض کرتا، اس کی چرپائی کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے جسم کے حصے سونگنے لگ جاتا ہے، کون یا کندھے سونگنے لگ جاتا ہے، گھٹنے سونگنے لگ جاتا ہے، دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے کیا سونگ رہا ہے؟ کہتا سونگ رہا ہوں اس میں سے نماز کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں؟ جسے جمعہ پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہو، جمعے کے دن دکان چھوڑتے ہوئے موت آتی ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ روح ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے نیک صورت کے اندر کیسے آئے گا؟ ایک طرف تو اس عورت کے بچڑوں کا ذکر کرتے ہو، حسین حسن رضی اللہ عنہ کا، اس کی ماں کا ذکر کرتے ہو، سارا دن چکی پیسا کرتی تھی اور رات کو مصلی پہ ساری رات کھڑی ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، کیسی ماں بچوں کی تربیت کر کے گئی۔ بھائیوں میں آپس میں لڑائی تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، ہر گھر کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا، بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اس جنت کے دو شہزادوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، دونوں آپس میں ناراض ہو گئے، 3 دن ہو گئے، دونوں نے ایک دوسرے سے صلح نہ کی۔ شام ہو گئی نا، شام ہوئی، تیسرے دن کی سورج غروب ہونے لگا، جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا چھوٹے بھائی حضرت حسین نے کاغذ قلم منگوایا، اس پہ لکھا السلام علیکم، نیچے لکھا او میرے ماں جائے، او میرے باپ علی کی نشانی، 3 دن ہو گئے تو صلح کرنے نہیں آیا، 3 دن ہو گئے ہم نے ایک دوسرے کو گلے سے نہیں لگایا۔ پھر روضہ انور کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے کیا نانا ابو جہل کی وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ فرمایا جو 3 دن سے زیادہ ناراض ہو وہ مسلمان ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے نیچے عبارت لکھی کہ میں نے نانا ابو کی یہ حدیث پاک پڑھی، جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی اگر صلح کرنے میں پہل میں کر دوں پہلے میں جاؤں گا، بڑا بعد میں گیا بڑے بھائی کی بید بھی ہو جائے گی، تجھے گلے لگانے کے لیے دروازے کے باہر آ کے میں کھڑا ہو گیا، اس خط کو پڑھ کے فوراً آ جا، رکے کو پڑھ کے فوراً آ جا، اور آ کے میں اپنی ماں کی نشانی کو، اپنے نانا ابو کی نشانی کو آ کے گلے سے لگا لے، تو میرے سے گلے لگے گا، بڑے بھائی کا ادب بھی برقرار رہے گا، اور پہلے صلح کرنے کی وجہ سے بڑا پہلے جنت میں جائے گا، چھوٹا بڑے کے بعد جنت میں جائے گا۔ یا تو بستر